آنے والے دنوں میں پاکستان میں اموات بڑھیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر خبردار کر دیا، کہتے ہیں لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں، احتیاط نہیں کریں گے تو ہسپتالوں پر پریشر بڑھے گا، اب سختی ہوگی، کورونا کی صورتحال کی نگرانی خود کروں گا، جس دکان، گلی، محلے یا فیکٹری میں SOPs پر عمل نہیں ہوگا بند کر دیں گے۔ افسوس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کورونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں۔ اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے، اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا۔ مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا بحران پر اپوزیشن کو بھی لتاڑ دیا، کہا اپوزیشن چاہتی ہے کہ اموات بڑھ جائیں اور معیشت بیٹھ جائے، ان کا مقصد صرف کرپشن بچانا ہے، ملک مشکل میں ہے اور اپوزیشن حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ کورونا پر وزیر اعظم کے بیانات میں تضاد ہے، حکومت کا بس نہیں چلتا ورنہ کورونا بھی اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دے۔ خواجہ آصف کا اسمبلی میں جارحانہ انداز، کہا وزیر اعظم کو ٹیلی گرام آتا ہے تو بیان دے دیتے ہیں، خدا نہ کرے خزاں میں پتے گرنے کی طرح ہم بات ہوں، قیادت کو گرفتار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیں کس تھانے میں گرفتاری دینی ہے۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری، ملک میں آج ریکارڈ 5,834 کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 1,19,536 ہو گئی۔ وائرس ایک دن میں مزید 101 جانیں لے گیا، مرنے والوں کی تعداد 2,356 ہو گئی۔ شہباز شریف کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، اپوزیشن لیڈر نے خود کو گھر پر ہی قرنطینہ کر لیا، قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں احتساب کے نام پر شہباز شریف کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا گیا۔ سلمان شہباز نے کہا کہ والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعظم اور نیب ہوں گے۔ چینی حکومت کا شہباز شریف کی صحت کے حوالے سے فکر مندی کا اظہار، چینی سفیر یاجنگ کا اپوزیشن لیڈر سے رابطہ، کسی بھی قسم کی معاونت کی فراہمی کی پیشکش، چینی سفیر کا شہباز شریف کی جلد صحت یابی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ بلاول بھٹو، اسد کیسر اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کا شہباز شریف کو ٹیلی فون، اپوزیشن لیڈر کی خیریت دریافت کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی شہباز شریف سے رابطہ، جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کورونا کے ارکان پارلیمنٹ پر حملے تیز، وائرس سے متاثر عوامی نمائندوں کی تعداد 23 ہو گئی، شاہد خاقان عباسی، شیخ رشید، مریم اورنگزیب، احسن اقبال اور ڈاکٹر رمیش کمار شامل، طارق فضل چودھری، ثنا جمالی، فاروق حبیب اور اسامہ قادری میں بھی وائرس کی تشخیص، منیر اورکزئی اور غلام مرتضی سمیت 6 ارکان جاں بحق ہو چکے۔ حکومت نے معاشی تباہی کا پھندا کورونا کے گلے میں ڈال دیا، مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں 47 ارب روپے ٹیکس وصولی کے لیے پورے اعتماد تھے، کورونا کی وجہ سے مستحکم معیشت کو دھچکا لگا، وبا سے GDP کو 3,000 ارب روپے کا نقصان ہوا، رواں مالی سال معاشی شرح نمو -0.4% رہی، خدمات کے شعبے میں بھی ترقی نہ ہوئی، نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ کورونا کے باعث ملک کی 56.6% آبادی سماجی اور معاشی لحاظ سے غیر محفوظ، وائرس سے 2 کروڑ 73 لاکھ افراد کا روزگار خطرے میں پڑ گیا، ملک میں خواتین لیبر فورس کم ہونے کا خدشہ، اقتصادی سروے رپورٹ میں کورونا کا خصوصی باب شامل۔ دنیا میں 2 ٹکے کا پیٹرول، پاکستان میں انمول، پیٹرول سستا ہونے کے 11 روز بعد بھی نایاب، عوام ہو گئے گھن چکر، کہیں پمپ بند، کہیں لمبی لائنیں، کہیں قیمت زیادہ تو کہیں بلیک مارکیٹنگ،
قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف آئل کمپنیز کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ۔ 3 روز میں پیٹرول کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، عمر ایوب کا دعویٰ۔ پشاور ہائی کورٹ میں پیٹرول اور آٹا بحران پر سماعت، عوام تکلیف میں ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ جسٹس کیسر رشید کے ریمارکس۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم عمر ایوب نے جواب دیا، پیٹرول کمپنیز نے مافیا بنایا ہوا ہے، ڈیلرز نے بھی پیٹرول ادھر ادھر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملز مالکان کو چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کا حکم، شوگر ملز ایسوسی ایشن کے لیے بھی مشروط ریلیف، وفاقی حکومت کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے روک دیا۔ کمیشن نے چینی کی قیمت میں کمی کی سفارش نہیں کی تو کیا کیا؟ 2 سال میں چینی 53 سے 85 روپے کلو ہو گئی، جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ عوام پر ایک اور بوجھ، لاہور میں روٹی نان مہنگا، شہر میں روٹی 8 روپے اور نان 15 روپے کا کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ایکشن لینے کی ہدایت۔ افسوس ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں۔ اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے، اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا۔ مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونکیز پاکستان میں خوش، نفری بڑھانے میں کامیاب، ملک میں گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ، گدھوں کی تعداد 54 لاکھ سے بڑھ کر 55 لاکھ ہو گئی۔ ریلوے کا حال بالکل ہی پھٹیچر ہے، محکمے کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں۔ ریلوے ملازمین کی منتقلی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس، کہا آئے روز ریلوے میں حادثات ہو رہے ہیں، سیکرٹری ریلوے کل عدالت طلب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم، توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت 30 جون تک ملتوی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست کی سماعت، وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے مزید وقت مانگ لیا، آپ ابھی تک ایک بھی پوائنٹ کلیئر نہیں کر سکے، جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس مقبول باقر بولے، فروغ نسیم صاحب یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایک جمہوری حکومت ججز کی جاسوسی کرنے پر ختم ہو چکی ہے۔ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، کیو بلاک میں وزارت خزانہ کا بھی دروازہ بند کر دیا، حفیظ شیخ کا راستہ روک کر تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج، مشیر خزانہ کا مطالبات پر غور کرنے کا وعدہ۔ بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، وفاقی کابینہ خصوصی اجلاس میں کل بجٹ کی منظوری دے گی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بھی کل کیا جائے گا۔ 24 نیوز کرونا سے متاثر ہیڈ کانسٹیبل کی آواز بن گیا، خبر نشر ہونے پر میڈیکل ٹیم آغا ذوالقرنین کے گھر پہنچ گئی، کئی ساتھی اہلکار بھی خیریت دریافت کرنے پہنچ گئے۔ آغا ذوالقرنین نے کھلے خط میں محکمہ پولیس کی بے حسی کا ذکر کیا تھا۔ ٹڈی دل 3 صوبوں میں فصلیں چٹ کرنے میں مصروف، بلوچستان کے 33، خیبر پختونخوا کے 11 اور سندھ کے 6 اضلاع متاثر، این ڈی ایم اے نے 24 گھنٹے میں مزید 11,300 ہیکٹر پر سپرے کر دیا۔
پنجاب خیبر پختونخوا میں بادلوں کے ڈیرے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود، کراچی میں صبح سویرے بوندا باندی سے شہری خوش۔